اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے پہلے ہی پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ اور اس صورت شریفہ کا سب سے پہلا رکوع جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ نے اپنے اس گنہگار بندے کو اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ آپ کے سامنے ارشاد فرمایا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، رہنما ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اندیکھی حقیقتوں پر اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور آخرت پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو پوری فلاح یا کامیابی پانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جو کفر پر بضد ہیں، اڑے ہوئے ہیں، سو برابر ہیں ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہ ان 7 آیات بینات کا ترجمہ جو سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی۔ چونکہ اس کے پہلے بندے نے ایک دعا کی تھی، اور خود سے نہیں بلکہ اس کے پروردگار نے اس کو اس دعا کی تعلیم اور تلقین فرمائی تھی۔ اگر سورہ فاتحہ نہ نازل تھا کہ مجھے کون سی چیز میرے لیے اشد ضروری ہے، کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اور کس طرح مانگنا ہے، اس کریم آقا نے سورہ فاتحہ کے نزول کے ساتھ اس کو دعا کا سلیقہ سکھلا دیا کہ جب کبھی کوئی چیز اپنے رب سے مانگنی ہو تو پہلے اس کی حمد، اس کی تعریف، اپنی عاجزی کا اعتراف، اور پھر اپنا مدعا اس کے سامنے پیش کرو۔ وہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کبھی کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ بندے نے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا میں وہ سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جو مجھے تیری ذات عالی تک پہنچا دے، جس راستے پر پڑھ کر، جس راستے پر چل کر میں تجھے پالوں، اس لیے
کہ میرا منتہائے نظر اگر کوئی ہے تو وہ تیری ذات عالی ہے۔ اور پھر رب نے اس دعا کے جواب میں اس پورے قرآن کو اس کے حوالے کیا کہ میرے بندے، جس صراط مستقیم کی تو ہدایت اور دعا کر رہا ہے وہ یہ صراط مستقیم ہے جو میں تجھے اپنی اس کتاب میں واضح کر رہا ہوں۔ یہ بات شروع میں اس لیے عرض کر دی کہ بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ اور بقیہ قرآن اس کا تعلق ایسا ہے جیسے سورہ فاتحہ دعا ہو اور پورا قرآن جواب دعا ہو۔ وہ دعا مانگا اور اس دعا کے جواب میں اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر رب کائنات نے اپنے عظمت والے کلام کو اس کے حوالے کیا کہ جس راستے کی تم مجھ سے دعا کر رہا ہے وہ یہ راستہ ہے۔ سورۃ البقرہ جب آپ شروع کریں گے اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے مدنی، مطلب لکھا ہوتا ہے مدنیہ، بعض صورتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے مکیہ۔ یہ مدنی اور مکی صورت کیسے ہوتی ہے، میں چاہوں گا چونکہ ہمارے بہت سے ساتھی بیچارے درس میں نئے آئے ہوں گے تو ان کی معلومات کے لیے عرض کریں کہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ سرزمین مکہ پہ نازل ہوئی یا یہ سرزمین مدینہ پہ نازل ہوئی، بلکہ صورتوں کی تقسیم مکی اور مدنی کی جو ہے اس کی بنیاد واقع ہجرت بنتا ہے۔ خوب یاد رکھیں، سارے مفسرین کی جو تحقیقات ہیں اس کا نچوڑ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ ساری کی ساری آیتیں اور صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ سب کی سب مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور واقع ہجرت کے بعد نازل ہونے والی ساری آیتیں اور صورتیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے۔ جیسے آپ سورہ مائدہ کی وہ آیت شریفہ جو حج وداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سب جانتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے عرفات میں اور منی میں۔ اب عرفات جو ہے وہ تو مکے میں ہے نا، سارے حاجی الحمدللہ جانتے ہیں کہ وہ عرفات مکے میں ہے، اور یہ عرفات میں نازل ہونے کے بعد بھی یہ صورت شریفہ جو ہے سورہ مائدہ وہ مدنی تسلیم کی جاتی ہے، مدنی مانی جاتی ہے۔ اس آیت کو بھی مدنی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا نزول واقع ہجرت کے بعد ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ مدنی اور مکی سے مراد واقع ہجرت اس کی بنیاد، اس کو تقسیم کرنے والا، واقع ہجرت کے پہلے کی سب آیتیں صورتیں مکی کہلاتی ہیں، بعد میں نازل ہونے والی سب آیتیں اور صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ یہ صورت شریفہ سورۃ البقرہ اس کا نام ہے، یعنی اس کا ایک نام ہے۔ نام جو ہے صورتوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں، یہ خیال رکھیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت جبریل کے ایما پر بتانے پر آپ نے رکھا ہوگا ان کا نام۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام بھی ہیں، لیکن صورتوں کے جو نام ہیں وہ خدا نخواستہ ہم جس طرح مضمون نویسی کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ جیسے ہمیں کوئی مضمون لکھنا ہے پین پر، تو پین ہمارا عنوان ہوگا اور پھر جتنی باتیں اس مضمون میں آئیں گی وہ پین کے متعلق ہوں گی۔ تو یہ خیال رہے کہ صورتوں کے نام جو ہیں وہ صرف اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ایک صورت کا مضمون دوسرے صورت سے جداگانہ پہچانا جا سکے۔ اور صورتوں کو پچھلے درس میں آپ کے خادم نے عرض کیا تھا، بلکہ پچھلے سے پچھلے درس میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول کے ساتھ رب تعالیٰ نے صورتوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ تو یہ البقرہ جو اس کا نام ہے، یہ خدا نخواستہ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ پوری صورت شریفہ جو اس کا عنوانی بیل یا گائے ہے۔ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے قربانی کا حکم فرمایا، انشاءاللہ جب وہ مضمون آئے گا اس وقت اس کو اگر اللہ نے توفیق دی تو تشریح کے ساتھ عرض کریں گے۔ وہاں پر گائے کا تذکرہ آیا ہے، تو بعضوں نے اس کا ترجمہ بیل بھی کیا ہے۔ بقرہ لفظ جو ہے گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں یہ لفظ، تو اکثر مفسرین ترجمہ نگاروں نے گائے ترجمہ کیا ہے، لیکن کچھ ترجمہ نگاروں نے اس کا ترجمہ بیل بھی کیا ہے۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت شریفہ، 40 رکوع اور 286 آیتوں پر مشتمل ہے۔
بعض مصاحف میں آپ کو 286 کے بدلے 287 آیتیں دکھائی دیں گی، اس لیے کہ ایک آیت شریفہ ایسی ہے جس میں بعض نے بیچ میں وقف مان کر اس کو آیت گنا ہے اور بعض نے وہاں وقف نہیں مانا، اس لیے انہوں نے آیت نہیں گنا، تو ظاہر ہے کہ ایک آیت کا اس طرح فرق پڑے گا۔ تو 286 یا 287 آیتوں پر مشتمل یہ سب سے بڑی صورت شریفہ ہے۔ آج جو مضمون آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ وہ ایمانیات کے متعلق ہے، اور آپ کا قرآن شریف سے اللہ نے تعلق عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس صورت شریفہ کا بالکل آخری حصہ جو ہے وہ بھی ایمانیات سے بحث کرتا ہے، گویا، اور پھر درمیان میں یعنی 40 رکوع 2.25 پارے سے بھی زیادہ پر یہ صورت پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اس میں زندگی کے اہم مسائل، جس کو شہری زندگی یا معاشرتی زندگی، اور اس معاشرت میں معاشیات بھی ہے، معاملات بھی ہے، نکاح و طلاق بھی ہے، وصیت کا ابتدائی حکم ہے، وصیت کا ابتدائی حکم میراث کے بارے میں جو کیا جانا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور پھر تجارت کا تذکرہ ہے۔ اور اس صورت شریفہ کی سب سے بڑی آیت نہیں بلکہ پوری قرآن کی سب سے بڑی آیت اسی صورت شریفہ کے آخری سے ایک رکوع پہلے 39ویں رکوع میں ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے وہ ادھار لین دین کے بارے میں رب تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس سے یہ جو میں نے ابتدائی باتیں عرض کیا، اس سے آپ کو لگے کہ کیسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی، ہدی للمتقین فرما کر جو کتاب اس کے حوالے کی گئی ہے وہ کتاب جو ہو کیسے مضامین سے مزین ہے۔ اب آئے صورت شریفہ کی طرف۔ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم کا ترجمہ آپ کسی بھی ترجمے والے قرآن شریف میں دیکھیں گے، کہیں کوئی ترجمہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، سب جگہ ترجمہ نگاہ لگے گا الف لام میم۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، جیسے قطع رحمیہ تعلق کو توڑ دینا، تو قطع کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا۔ مقطع کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ۔ اس طرح اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس کو جیسے وہ الگ الگ حروف ہیں ویسے ہی اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، اس کو علم نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں پڑھ سکتے، مگر خاص بات یہ ان حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان صورتوں کے شروع میں استعمال ہونے والے حروف مقطعات بھی قرآن کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان حروف کو تلاوت میں چھوڑ دے تو اس کے قرآن کی تکمیل نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن کے اجر و ثواب میں جو مثال امت کے سامنے پیش فرمایا کہ اس قرآن کی تلاوت کے ہر لفظ پر تمہیں 10 نیکیاں تمہارا رب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے اور میم تیسرا۔ اس کا معنی یہ کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں؟ اس کے بارے میں ایک جملہ آپ اللہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ مختلف مفسرین کے جو اقوال ہیں اس کا نچوڑ آپ کا خادم عرض کرتا ہے بجائے اس پہ بحث کرنے کے، وہ یہ کہ حروف مقطعات کے اصل معنی جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں راز ہیں۔ یہ جملہ یاد رہے گا۔ حروف مقطعات کے اصل معنی جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں امت کے لیے کوئی احکام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یقینی طور پر بیان فرمایا ہوتا۔ کوئی راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے حروف مقطعات کے معنی کی تلاش میں اگر کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑے تو وقت کا ضیاع ہے، وقت کا نقصان ہے، اور حاصل کچھ ہونے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا بس اتنا ایمان ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور اس کا یہ قرآن کا حصہ ہے، اس کو اگر نہ پڑھا جائے تو قرآن مکمل نہ ہوگا۔ اور ان کے پڑھنے پر بھی جو حروف مقطعات ہیں وہ سارے حرف کو الگ الگ لفظ سمجھا جاتا ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد،
ہا میم عین سین قاف، پانچ حروف مقطعات ہیں، اس کے پڑھنے پر 50 نیکیاں، 50 نیکیاں۔ اب ایک بات ضرور دیکھنے میں آتی ہے کہ حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں عموماً 2-3 صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا، 2-3 صورتوں کو چھوڑ دیجیے، اب میں اس کو نہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اکثر و بیشتر جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کتاب الہی کا، قرآن کا ہی ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس ترجمہ کیا ہوا، کس کا تذکرہ ہوا؟ قرآن کا تذکرہ ہوا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو اپنے مضامین کو بیان کرنے والی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک قرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ جتنی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں 2-3 صورتوں کو چھوڑ کر، 2-3 صورتوں کو چھوڑ کر باقی سب صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں۔ چلیے آگے چلیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اب ہمارے جو عربی جاننے والے ہیں وہ سوچ رہے ہوں کہ مولانا ذالکہ اور تلکہ جو ہے اس کا فرق، یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، یہ الگ الگ الفاظ، لا یعنی نہیں، ریب یعنی شک، فیہ یعنی اس میں، فیہ ہے بھی بلکہ 2 ہے، ہا کی ضمیر ملی ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں پڑھ کر بعض لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ علم کو سنبھالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے۔ ہمارے حضرت استاد محترم حضرت عبدالکریم پاریکھ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ 1 کلو علم ہو تو اس کو سنبھالنے کے لیے 1 من عقل لگتی ہے۔ کبھی علم آ گیا اور علم کا حیضہ ہو گیا نا تو بھی دیکھو کیسی کیسی حرکتیں پگلی چالے کرتا ہے آدمی۔ اور یہ میں جانتا ہوں اور تو نہیں جانتا، اگر یہ آ گیا تو وہ تو اس کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، انا خیر من میں۔ بہت علم جو ہے دنیا میں جتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان سارے کتابوں کے مصنفین، ان سارے کتابوں کے مصنفین اسی زمین سے نکلے اور اسی زمین میں واپس سما گئے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جتنی کتابیں پڑھ کر آدمی علامہ دہر بن کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کو مسخر کر لیا اور دنیا کے سارے راز اور رموز کو میں نے جان لیا، وہ ساری وہ کتابیں ہوتی ہیں جن کے لکھنے والے مصنف اسی زمین سے پیدا کیے گئے اور اسی زمین میں لوٹا دیے گئے۔ اور یہ کتاب یہ اس اللہ کا کلام ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کا بنانے والا ہے۔ دنیا اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتی کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو اس کا بنانے والا جتنا زیادہ جانتا ہے اس سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا۔ ذرے سے لے کر آفتاب تک، فرش سے لے کر عرش تک، اس ساری کائنات کو میرے رب نے تخلیق فرمایا ہے۔ ان کے حقائق کو جب اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا تو ظاہر ہے یہی وہ علم ہو سکتا ہے جو ہر شک اور ہر شبہ سے بالا تر ہو، ورنہ اس زمین سے پیدا ہو کر زمین میں واپس ہونے والے کے علوم یہ کبھی بھی قابل یقین نہیں ہو سکتے۔ ان کے نظریات، ان کی تحقیقات، ان کے نتائج یہ روزانہ رد و بدل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس لیے کہ اس کتاب کا نازل فرمانے والا وہی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ وہ جب سورہ فلق، سورہ ناس کی آپ کے خادم نے تشریح کی تھی تو اس وقت کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کو پڑھنے کے پہلے
آدمی اپنے آپ کے، اپنے قلب کو، اپنی عقل کو، اپنے ذہن کو اس بات پر لے آئے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور اس میں کسی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جس کو پڑھتے وقت اس کے اصل معنی ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ کیا معنی ہے پروردگار الف لام میم، کیا معنی؟ کچھ معنی نہیں۔ یہ معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے، تو چپ چاپ بیٹھ، تجھ کو معنی جاننا ضروری نہیں ہے، یہیں پر رک جانا چاہیے۔ انسانی عقل کی ایک خصوصیت ہے، وہ کہیں رکنے ہی نہیں چاہتی۔ کتاب و سنت کا کمال یہ ہے کہ اس بہتی ہوئی انسانیت کے اوپر وہ ایک ایسا قدغن، ایک ایسی رکاوٹ، بندش ڈالتا ہے کہ بس اس کے آگے تجھے قدم نہیں بڑھانے کی اجازت، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے تیرے قدموں کے اوپر ایک وقت ہوتا ہے جہاں قدموں کو روکنا پڑتا ہے، وہیں ایک موقع آتا ہے جہاں پر اپنی عقل کو یہ کہہ کر کہنے پڑے۔ ہماری عقل جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس چیز کا قصور نہیں ہے، میری کم عقلی کا قصور ہے۔ میری عقل جو ہے اس میں یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اس چیز کو میں سمجھ سکوں۔ میرا عقل کا قصور سمجھ کر اس پر آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اس نے نازل فرمایا بس یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا ہے، زبردستی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا نہیں ہے۔ ایسے مضامین کو متشابہات کہلاتے ہیں۔ جب وہ مضمون آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کا خادم اگر اللہ نے زندہ رکھا تو کچھ عرض کرے گا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ پچھلے درس میں ہدایت کے لفظ کو آپ کے خادم نے قدر والسلام کے ذمے یہی ہدایت ہے، یہی ہدایت ہے۔ حضرات انبیاء کے ذمے کون سی ہدایت ہے؟ راہ نمائی کرنا، راہ دکھا دینا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب۔ یہ راہ دکھا دیا اللہ کے رسول۔ اور پھر اس دعوت حق کو قبول کرنے کی توفیق یہ بھی ہدایت ہے جو مکمل طور پر اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جب یہ ہدایت دینے کا فیصلہ فرمائے تو نبی کی رہنمائی کام آئے گی، اور اگر اس نے اس توفیق خیر کو سلب کر لیا تو آپ کا سگا چچا ابو لہب جو ہوگا وہ بھی ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور وہ ہدایت ہے جس کے لیے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ ہدایت دیں گے۔ قلب رسول میں ابھی طالب ایمان قبول کرنے کیسی خواہش ہوگی، کیسی تمنا ہوگی، اور خدائی فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی کفالت کے لیے تو ابھی طالب کو قبول کریں گے، ہدایت کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ھدی للمتقین۔ اب جب یہ ہدایت کا کوئی طالب ہوگا، کون طالب ہے کون نہیں طالب ہے یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو نہیں کرنا ہے، اللہ کی ذات عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے خوب معلوم ہے۔ وہو عالم بالمہتدین، وہ جانتا ہے کن کو ہدایت دینا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں میرا لحاظ کر کے زندگی گزارنے کا جذبہ موجود ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ جو ہے یہ دل کی کیفیت ہے۔ ھدی للمتقین، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہ یہاں رہتا ہے، یہاں دل کے اندر۔ پہلے دل کے اندر آدمی یہ فیصلہ کرے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس رب نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی، جس رب نے مجھے زندگی کے گزارنے کے یعنی گنت لوازمات اور آسانیاں عطا فرمائی، جس رب کی بارگاہ میں مجھے مر کے واپس جانا ہے، مجھے اسی رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب اگر کسی شخص نے معاذ اللہ یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو جانور کی طرح زندگی گزارنا، یہ جانور منہ کاٹ سانڈ بولتے ہیں نا جس کو، منہ کاٹ سانڈ، اس طرح زندگی گزار، مجھے آپ بتاؤ
آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں کہیں اپنے آپ کو روکنے کو تیار نہیں، اور اللہ عز و جل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبردستی اگر اس پر رکاوٹیں ڈال دے تو ظاہر ہے کہ کل وہ حشر کے میدان میں کہہ سکے گا کہ حضور والا میں تو جینا کسی اور طریقے پہ چاہتا تھا، آپ نے مجھ پر بندی سے ڈال دی۔ یہ وہ آزادی ہے جو انسان کو عطا فرمائی گئی ہے، اور اسی اختیار کی آزادی کی وجہ سے اس سے حساب لیا جائے۔ تو متقین کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارنا، میں بندہ ہوں، کوئی میرا معبود ہے، اور میری بندگی کا حق یہ ہے کہ میں اپنے معبود کی مرضیات کا خیال رکھوں۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں غلام کو، اور غلام اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی خود کی ذاتی مرضیات نہیں ہوتی، اس کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اس کے آقا کی مرضی۔ غلام کا لفظ جو ہے، یہ غلام کا لفظ ہم عربی میں غلام جو وہ چھوٹے لڑکے کو کہا جاتا ہے، بچے کو، ہم لوگ اردو میں غلام کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہم لوگ عام طور سے ملازم لیتے ہیں۔ ملازم نہیں، غلام اصل معنی اس کا یہ ہے کہ غلام اس کو کہتے ہیں جس کی خود کی ذاتی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی زندگی کا مقصد اپنے آقا کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ تو کیا کھانا چاہتا ہے؟ نہیں، میں کیا کھاؤں گا حضور، آپ جو کھلائیں گے میں وہ کھاؤں۔ کیا پہننا چاہتا ہے میرے آقا، آپ جو پہنائیں گے وہ پہنوں گا، اس کو غلام کہتے ہیں۔ تو متقی اس کو کہتے ہیں وہ بندہ جو اپنی غلامی کو تسلیم کر کے اپنے آقا، اپنے رب کو اپنا آقا تسلیم کر کے اس کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ ہدی للمتقین، ہر ایسے شخص کے لیے جو اپنی بندگی کی شان کو، یا یہ کہہ لیجئے جو اپنے بندگی کی لاج رکھنا چاہتا ہے، ہر اس بندے کے لیے اس میں بھرپور رہنمائی موجود ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اندیکھی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ اندیکھی حقیقت، غیب کا ترجمہ اندیکھی حقیقت، یہ ترجمہ آپ کو شاید ترجمہ نگاروں میں کہیں نہیں ملے گا، صرف مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جو تفسیر، آسان تفسیر، اس میں انہوں نے اس کا یہ ترجمہ اختیار کیا ہے بالغیب کا، اندیکھی حقیقتیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، اس کا مطلب وہ ہے نہیں، وہ حقیقت ہے، حقیقت۔ اور اس یؤمنون بالغیب میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلی تو ذات الہی ہے، جس رب پر ہم ایمان لائے، ہم نے اس کو اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ہم نے اس کو اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اس کو اس کی کتاب میں دیکھا ہے، ہم نے اس کو اس کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے پہچانا۔ اس رحمان کی ذات خود یؤمنون بالغیب میں سب سے پہلی چیز، جنت جہنم فرشتے اس کا بعد میں تذکرہ آئے گا۔ اس یؤمنون بالغیب، وہ جو اندیکھی حقیقتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ میرے اللہ کی ذات علی۔ اس پر قرآن شریف کی ایک آیت، یہ سورہ قاف ہے 26ویں پارے میں، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ دیکھو وہی متقین کا لفظ، جو متقین یہاں ہے نا، وہی لفظ وہاں بھی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت ان پرہیزگاروں کے سامنے کر دی جائے گی، ذرا دور نہیں ہوگی۔ جنت کو بھی نہیں دیکھا نا، جنت اس کے سامنے کر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور فرمایا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو بڑا رجوع ہونے والا اور اللہ کی حفاظتوں کی بڑی پابندی کرنے والا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، لفظ کیا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا۔ من خشی الرحمن بالغیب، حضرت رحمان کو دیکھا نہیں تھا مگر ساری زندگی تھر تھر کانپ کے گزارا ہے بغیر دیکھے حضرت رحمان سے ڈرنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لایا جو بار بار اس کے رب کی طرف متوجہ ہونے والا۔ تو یہ یؤمنون بالغیب میں سب سے پہلی ذات عالی ہے حضرت حق جل مجدہ کی۔
اور اس پر جو ایمان ہے اللہ کی ذات پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے اس کی اسماء مبارک ہیں اور جیسے اس کی صفات ہیں، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے مکمل سارے کے سارے احکام کو قبول کر لیا، اس طرح اللہ کی ذات پر ایمان۔ اسی غیب میں اندیکھی حقیقتوں میں یہ آخرت، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، فرشتے، جنت اور جہنم، اور اس کے بعد تقدیر، اور پھر وہ ساری چیزیں جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس سے بہت زیادہ وہ چیزیں جو اوجھل ہیں آنکھوں سے، وہ سب غیب ہیں۔ فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں، ملائکہ جو ہے ساتھ ساتھ لگے رہتی ہیں، پہرے دار ہیں، وہ پہرے دار بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، نہ جانے کتنے فرشتے ایک ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جس کے لیے خود اسی سورہ قاف میں فرمایا کہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو محفوظ کرنے والا اس کے ساتھ موجود، یعنی فرشتے ہم جتنے ہیں یہاں بیٹھے، ہم سے کہیں زیادہ فرشتوں کی تعداد۔ اچھا دکھائی نہیں دیتے، یؤمنون بالغیب میں حقیقت ہے کہ وہ موجود ہیں۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کر دے یا کرامن کاتبین کا انکار کر دے، ان محافظین کا انکار کر دے جو اللہ نے اس پر متعین کیے ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار آئے گا، مسلمان نہیں رہ جائے گا، یہ دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن ہم مومن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ، دیکھو غیب اس کو کہتے ہیں جو آدمی کی نگاہ اور اس کی عقل دونوں چیز کے دسترس سے باہر ہوں۔ یہ دونوں لفظ یاد رکھنا غیب کے لیے، جہاں تک اس کی نگاہ نہیں پہنچتی ایک، اور پھر وہاں تک اس کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی، الا یہ کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کو اللہ نے ایمان کی ہدایت دی ہے۔ تو یہ نگاہ اور عقل دونوں کے دسترس سے باہر کی چیز یؤمنون بالغیب ہے، ہم ان ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کی تفصیلات پھر قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے ساتھ پورے قرآن میں اقامت کا لفظ آیا، جس کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا۔ نماز جو ہے یہ وہ عبادت ہے جو ایمان کی دلیل سمجھی گئی ہے اسلام میں۔ اب یہ دیکھیے، حقائق جو ہے نا وہ اپنی بنیادوں پر حقائق ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی دلیل اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور حقائق کو تسلیم کرنا۔ جیسے آج خدا نخواستہ اگر امت کا 95% طبقہ نماز چھوڑ چکا ہے تو اس کا مطلب نماز کی فرضیت میں کوئی فرق آئے گا، ایسا نہیں۔ جیسی نماز فرض ہے اسی شان کے ساتھ رہے گی، اسی عظمت کے ساتھ رہے گی، اور اسی سختی کے ساتھ اس پر نماز فرض رہے گی جیسے نماز اللہ نے فرض کیا اس پر۔ یہ اقامت صلاۃ جو ہے، نماز اصل میں انسان کی بندگی کا، مومن کی بندگی کا کامل نمونہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے تکبیر تحریمہ کہی۔ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ نماز میں داخل کرنے والی چیز ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے آدمی نکل جاتا ہے نماز سے۔ اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس کی نگاہ، ہم نماز میں کہاں دیکھتے ہیں اس کو جانے دو، اس کی نگاہ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید فرما دیا کہ حالت قیام میں اس کی نگاہ اس کی سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، حالت رکوع میں اس کی نگاہ جو ہے وہ اس کے پاؤں کے اوپر کے حصے میں ہونا چاہیے، پنجوں کے اوپری حصے میں، حالت سجدے میں اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنی ناک کی سیدھ میں زمین پر ہونی چاہیے، اور جب وہ قاعدے میں بیٹھا ہو تو اس کی نگاہ اپنی گول میں ہونا چاہیے۔ نگاہ سے لے کر اور پھر آپ نماز کی ساری حرکات و سکنات کو دیکھ لیجئے، کیا کوئی ایک ایسی جگہ ملے گی جہاں آدمی من مانی کچھ کر سکے؟ نہیں، پوری نماز جو ہے وہ فرائض، واجبات اور سنن رسول کے ساتھ اس طرح گھیر دی گئی ہے کہ
کہ کامل بندگی اگر کسی کی دیکھنا ہو تو وہ نماز کی حالت میں دیکھو۔ کامل بندگی اگر دیکھنا ہے تو وہ نماز کی حالت میں دیکھو کہ وہ کہیں سلام پھیرنے میں بھی وہ پہلے دائیں الٹے طرف نہیں سلام پھیرے گا بلکہ سیدھے طرف سلام پھیرے گا۔ آپ انداز فرمائیں کہ نماز کی ایک ایک حرکات و سکنات، اب وہ جو اس کے درجات ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، وہ الگ ہے، لیکن پوری کامل بندگی اگر کسی مومن کی دیکھنا ہو تو اس کی تکبیر تحریمہ سے اس کے السلام علیکم تک دیکھ لو، کہیں اس کی مرضیات نہیں چلتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نماز جو ہے، جس طرح اس نے پوری نماز میں اپنی مرضیات کو چھوڑ کر اپنے رب کی مرضیات کی پابندی کی ہے، اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بقیہ زندگی میں بھی اس کو اسی طرح اپنے رب کی مرضیات کا خیال کرنا ہے۔ اس لیے اس کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تم اپنی نماز جس طرح قائم کرتے ہو اسی طرح دین کو پوری زندگی میں تم کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ مما، اس میں سے جو رزقناہم، یہ لفظ ذرا سمجھ لیں، جو کچھ ہم نے رزق انہیں دیا، اس کا مطلب جو خرچ کرتا کہاں سے آتا ہے؟ خرچ کرتا کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتی، کچھ بھی خرچ، یہاں تک کہ کبھی اس کی زندگی میں ایسا موسم آ جائے، ایسا مبارک موسم کہ اس کو اپنی گردن اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے، جو کچھ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دیتا ہے اور خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کا عطا کیا ہوا تھا، اپنے رب کا احسان مانتا ہے کہ میرے مولا تو نے عطا فرمایا تھا تب تو جا کے میں نے تیری راہ میں اس کو خرچ کیا، ورنہ جو ہاتھ نیچے تھے اگر تو نے میرا ہاتھ بھی نیچے والا رکھا ہوتا تو میں کیسے یہ چیز اس کو دے سکتا۔ مومن اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر خرچ کی گئی چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے مما رزقناہم، یہ اس میں سے ہے جو رزق میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، میرے اس میں کوئی تعریف، میرا اس میں کوئی کریڈٹ کا سوال ہی نہیں ہے، میرے رب نے میرے دامن کو اس اپنی نعمت سے بھرا، سو میں نے اس کی توفیق سے اس کے بندوں پر اس کو خرچ کیا، یا دین کی ضرورت پر اس کو خرچ کیا۔ تو مما رزقناہم، یہ جتنا زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اترے گا، جو خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، اگر اس نے نہ دیا ہوتا تو خرچ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا، ظاہر اس سے مراد قرآن ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو، ان کتابوں پر بھی، ان صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل فرمائے گئے۔ یہ پچھلی کتابیں، 4 بڑی کتابیں، اور پھر صحیفے کچھ، ان سب کتابوں پر اس طرح ایمان لانا کہ جن انبیاء کو اللہ نے جو کتابیں، جو صحیفے عطا فرمائے ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب کا سب من جانب اللہ، اللہ کی جانب۔ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنا یہ قرآن عطا فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا، اسی طرح اس نے آپ سے پہلے انبیاء کو جس کو جو کتاب چاہیے، جو صحیفہ چاہا، یہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ایمان کا جز بھی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے یہاں فرمایا یہ نہیں یہودی بیچارے کہاں مارا گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو جناب موسیٰ پہ نازل کیا گیا، اس کے سوا ہم کچھ ماننے کو تیار نہیں۔ نصرانی کہاں مارا گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو جناب عیسیٰ کو عطا فرمایا گیا، اس کے سوا ہم کچھ ماننے کو۔ اور مومن ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی پر نازل فرمایا اور جو گزشتہ انبیاء پہ نازل فرمایا، ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے کلام تھے۔ لیکن قانون زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی نیا قانون آ جاتا ہے تو گزشتہ قانون خود بخود منسوخ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کتابوں پر، وہ اللہ کی کتاب ہے اس اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن ان کے قوانین کو
آج نافذ کیا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قانون کا نیا جریدہ اور نیا حکم نامہ جو ہے وہ رب تعالیٰ نازل فرما چکا ہے۔ اس لیے اس نئے قانون کی موجودگی میں پچھلے سارے قوانین جو ہے منسوخ قرار دیے جائیں گے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ ان قوانین پر عمل پیرا ہو کر وہ اللہ تک پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ بس یہ اس کے معنی اب رہا ان کتابوں میں جو بہت ساری تحریفات ہوئیں، جو بہت ساری تبدیلیاں، اللہ کی پناہ، یعنی اس پر کوئی بات کی جائے تو ایک الگ ہی مضمون بنتا ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں، ان تحریفات سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود اور نصارہ تھے، اس وقت تک تحریفات تو بہرحال ہوئی تھیں، لیکن تحریفات اس درجے کو نہیں پہنچی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں میں، دونوں کتابوں میں، تورات میں بھی اور انجیل میں، زبور جو ہے نا وہ دعائیں ہیں، اس میں مناجات کی کتاب ہے۔ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا فرمایا وہ مناجات کی کتاب ہے، اور تورات اور انجیل جو ہے وہ احکام کی کتاب، اس میں احکام بھی تھے۔ اور احکام کیا ہوں گے اللہ کی کتاب میں؟ وہی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اور پھر زندگی کے گزارنے کے طریقے۔ ان طریقوں میں ان وقت تک تحریفیں تو ہوئی تھیں، لیکن ان تحریفات کے بعد بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، آپ کی ساری نشانیاں، اور آپ کی کیا نشانیاں بلکہ آپ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نشانیاں بھی اس وقت موجود تھیں۔ اب انہوں نے تحریف، مزید تحریف کرتے کرتے اس کو نکالنے کی کوشش کی، وہ کہاں تک آئے ہمیں اس سے بحث نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو پوری ایمانیات آپ دیکھیے آ گئی اس میں پوری ایمانیات آ گئی۔ عقیدہ آخرت، آدمی کے ناک میں نکیل ڈالنے کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف عقیدہ آخرت، صرف عقیدہ آخرت۔ اس لیے قرآن شریف میں کہا الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کا حال یہ ہے کہ وہ صراط سے، سیدھے راستے سے کٹ کے نکل جاتے ہیں۔ سیدھے راستے سے نکل جانا، کٹ کے گزر جانا، من مانی پر آ جانا، اس کی بنیادی جو ہے وہ آخرت کے عقیدوں کو نہ ماننا۔ اور آخرت کا عقیدہ جو ہے ایک مومن کے قلب کے لیے، ایک مومن کو جن آزمائشوں اور حالات سے اس دنیا میں گزرنا پڑتا ہے ان سب کے لیے ایک مداوا ہے، ایک علاج ہے، اس کے لیے ایک تسلی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ دنیا جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور پھر یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ تو نہ جانے کتنے برس کی اس کی عمر ہے، تیری کتنی عمر ہے، اور تیری جب جو چھوٹی سی عمر ہے اس میں جو تکالیف ہیں وہ تکالیف تیری عمر کے ختم کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوں گی، اور اس کا اجر اور بدلہ تجھے اس دنیا میں دیا جائے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور یہ ایک مومن کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے، ورنہ اس زمین پر ہونے والی ناانصافیاں، اس زمین پر ہونے والے جرائم، اس زمین پر ہونے والے مظالم وہ اتنے بھیانک اور اتنے خطرناک ہیں کہ اگر آدمی کے پاس عقیدہ آخرت نہ ہو تو خدا جانے آدمی کیا کر ڈالے۔ یہ آخرت جو ہے جیسے ابھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا، اور ذرا برابر شرارت کی ہوگی وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ میرے بھائیو ہر کام، آخرت جو ہے، آخرت دنیا جو ہے اس میں تو بہت ساری ضروریات لگی ہوئی ہیں، سب ہم انسان جو ہے وہ ضروریات کا مجموعہ ہے، لیکن آخرت جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ حدید کی آیت ہے یہ 27ویں پارے میں، کہ آخرت جو ہے، آخرت میں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا، اس کی رضا۔ دو چیزیں ہیں ایسے، آخرت میں صرف دو چیزیں ہیں، یا تو عذاب شدید ہے
یا تو اللہ کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں ہیں۔ اس زمین پر رہ کے بندے کو اس بات کا فیصلہ کرنا کہ وہ کس چیز کو آخرت میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی پوری زندگی الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کا ایک ایک قدم وہ یہ سوچ کر رکھتا ہے مومن کہ اس قدم کے بدلے میرے رب کی بارگاہ میں مجھے کیا ملے گا، اور یہی اس کا یقین اور ایمان جو ہے اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکے رکھتا ہے۔ بہت سی ایسی جگہ جو نافرمانیاں آسان، ماحول ایسا بن گیا ہے، نافرمانی کرنا آسان، اللہ کی فرما برداری کرنا مشکل۔ حالات ایسے بن گئے کہ آج نافرمانی آسان اور فرما برداری مشکل، اور یہ ہونا ہی تھا۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں سے ایک ایک پیشن گوئی پوری جب تک نہیں ہوگی تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہمارا ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ جلتا ہوا انگارہ ہتھیلی پر رکھ سکتے ہیں، جیسے وہ مشکل ہے نا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین پر عمل کرنا اس دور میں ایسا ہوگا، یعنی اتنا کٹھن اور اتنا دشوار ہوگا، اتنا مشکل ہوگا مومن کے لیے، جیسے انگارے کا۔ کیا تمثیل اور کیا مثال بیان فرمائی سرکار نے، جیسے انگارے کو تو اپنے ہاتھ پہ رکھنا مشکل، اس طرح دین پر۔ آج اللہ مجھے معاف فرمائے، امت مسلمہ نے، ٹھیک ہے نماز یہ تو ایمان کی بات سب سے اہم عبادت ہے، مسجد میں آنا یہ اللہ کی توفیق کی خاص علامت ہے، لیکن اس مسجد میں جو اعمال ہوتے ہیں اور پھر رمضان کے ایک مہینے کا روزہ، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو عبادت سمجھنے کو تیاری نہیں ہے۔ میرے بھائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی روشنی میں ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چند منٹ جو یہاں مسجدوں میں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بڑا وقت ہمارا بازار میں اور ہمارے سماج میں اور ہمارے گھروں میں اور ہماری محفلوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں جو گزرتا ہے، ہر جگہ اس کو یاد رہنا چاہیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایک دن آنے والا ہے جو آخرت کا ہوگا اور میرے ایک ایک عمل کا وہاں حساب لیا جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ، یہ جن کی صفات اوپر بیان کی گئی، وہ ایمان والے، وہ نمازوں کو قائم کرنے والے، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے۔ فلاح لفظ جو ہے نا عربی زبان میں، وہ مکمل کامیابی کو بولا جاتا ہے۔ کچھ کامیابیاں ایسی رہتی ہیں، کامیابی ہوئی اور ناکامی ہو گئی، بدل گیا پھر۔ فلاح کا لفظ جو ہے وہ مکمل کامیابی، اور مکمل کامیابی کیسی؟ مکمل کامیابی اس کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو محیط کرتی ہے، دونوں کو اپنے گھیرے میں لیتی ہے۔ تو جب کہیں قرآن میں فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ مکمل کامیابی جو من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے ان خوش نصیبوں کے لیے مقدر فرمائی گئی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو محیط کرتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ایمان والی زندگی اختیار کرو، آخرت میں اس کا تم کو بڑا فائدہ پڑا۔ آخرت میں، اور دنیا کس کے لیے؟ میرے بھائی، قرآن شریف کی ایک آیت ذہن میں رکھیں، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کی گزاری، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشریٰ لفظ جو ہے، بشریٰ ہمارے بچوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ بشریٰ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری،
لہم البشرا وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا متقی جو ہے وہ دنیا میں تکلیف، ارے اس کے تقوی کی برکت سے جو اس کو سکون قلب عطا ہوتا ہے، ساری دنیا بھر کے زمین کو سونا بنا کے اگر خرچ بھی کیا جائے تو وہ سکون قلب نہیں ملے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے احکام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے زبردست کام ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ تقوی اور پرہیزگاری، اس کا نتیجہ دنیا کی بھی خیر و عافیت۔ یہاں کے جو کچھ حالات آتے ہیں نا، تو حالات کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ جب بات کی آیتوں میں آئے گا آپ کا خالد انشاءاللہ عرض کرے گا۔ اب یہاں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ کفروا جو ہے نا، ان الذین کفروا لفظ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح میں فرمائی ہے، جو لوگ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انداز فرمائیں مکی دور میں کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ اور وہ کتنے لوگوں کو، وہ جن کو مکے میں اللہ نے ایمان عطا فرمایا، انہوں نے تو ہجرت کی نا، وہی تو مہاجرین ہیں، سارے صحابہ وہاں پر، یہ سارے صحابہ کو ہدایت دی جا رہی ہے، لیکن ابو لہب کو نہیں دی جا رہی ہے، ابو جہل کو نہیں دی جا رہی ہے، امیہ بن خلف کو نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین کفروا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، حقیقت کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد یہ ہے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں۔ مجھے آپ بتائیے، جب کسی نے یہ طے کر لیا کہ مجھے نہیں ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردستی منوا لینا کیا؟ نہیں نا۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں۔ یہاں ایک بات خیال رکھنا، سواء علیہم، یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر نہیں ہے، یہ مضمون ذرا یاد رکھنا، بالکل آخری منٹ چل رہے ہیں درس کی۔ سواء علیہم، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کی دشمنی کی، ان کی ضد کی، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ ان کو ہدایت نہیں عطا فرمایا، وہ کیوں ضد پر اڑ گئے؟ باقی لوگوں نے جس طرح اپنے خیالات سے رجوع کیا اور پہلے مخالفت کی اور پھر آپ پر ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے خیالات سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ نافذ کیا کہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، لیکن ان کے لیے برابر ہے۔ اب جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو ہدایت نہ دی جائے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی ذات عالی جو ہے، آپ نے اپنی دعوت کو پہنچا دیا، اور پہنچانے کی وجہ سے جو اجر و ثواب اللہ نے آپ کے لیے مقدر فرمایا تھا وہ آپ کا حق ہو گیا۔ اگر آپ ان کو نہ ڈراتے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اجر و ثواب کہاں ملتا۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھو، داعی کے لیے دعوت جو قبول نہ کرے، اور اگر اس کی تقدیر میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں، داعی کا کام اپنی دعوت کا پہنچا دینا ہے، اس لیے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے گی تو بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کی دعوت کو رد کر دیا جائے گا تب بھی اس کو اجر و ثواب سے اللہ محروم نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ سواء علیہم کا لفظ قرآن نے کہا ان کے لیے برابر ہے، جناب رسول اللہ کے لیے برابر نہیں ہے وہ۔ اور فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی بصارتوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب یہ بات
ہو صاحب، اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، اس لیے بیچارے ان کو ایمان، ارے معاملہ یہ نہیں ہے، اوپر سے مضمون سمجھ لو، وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے ان سے توفیق خیر کو سلب کر لیا۔ اللہ کے اس پردہ ڈالنے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، ایسا نہیں ہے، ان کے ایمان نہ لانے کی ضد پر اللہ نے ان پر پردہ ڈال دیا۔ یہ مضامین ہمیشہ قرآن کے جو ہیں واضح ہونا چاہیے، ان پر پردہ ڈال دیا ہے اللہ نے، اس لیے وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، یوں نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے تھے، وہ اپنے کفر سے رجوع کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی ضد کی وجہ سے اللہ نے ان پر پردہ ڈال دیا، اور یہ پردہ جو ڈالا گیا ہے ان کی ضد کی سزا میں ڈالا گیا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ میرے بھائیو، یہ پہلا رکوع الحمدللہ اللہ نے آج پورا کروایا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع جو ہے عجیب، قرآن شریف کا انشاءاللہ اگلے درس میں اگر اللہ نے حیات رکھا تو آپ سرچ کریں گے کہ مضامین میں ربط کیسا ہے۔ سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، پھر دوسرا رکوع، اس کے بعد کے مضامین، یعنی آپ دیکھیں گے کہ مربوط مضامین ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور جگہ اس مضمون کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ نے جو اس عظمت والی کتاب کو ہمیں عطا فرمایا، اس کا حق ہم پر یہ ہے، ہم اس کو خود اپنے تلاوت کا حصہ بنائیں۔ تلاوت روزانہ ہماری زندگی کی جو مصروفیات ہے، جو ہماری آخری سانس پہ ختم ہو جائیں گی، اس میں سے روزانہ ہماری زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہونا چاہیے جو تلاوت قرآن کے لیے مخصوص ہو۔ بھئی اتنی دیر تک میں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کروں۔ دوسرے، اپنے بال بچے، میرے بھائیو، حالات جو ہیں نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول آپ کو کہتے ہوئے بیان آ گیا تو عرض کر دیتا ہوں، 3 منٹ ہے درس کے۔ وہ یہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب اور آخری نبی کو، آپ تو سردار الانبیاء ہیں نا، تو اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس دور میں بھیجا جو جہالت کا سب سے بدترین دور تھا، یعنی پوری تاریخ انسانیت میں اس سے زیادہ جہالت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس دور میں مبعوث فرمایا جو جہالت کا سب سے بدترین دور تھا تاریخ انسانی کا، اور پھر آپ کے قلب پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اب رہتی دنیا تک جتنی جہالتیں اور جتنی ضلالتیں اور گمراہیاں اس دنیا میں پیدا ہوں گی، ان سب کا علاج اگر کیا جا سکے گا تو اسی قرآن سے کیا جا سکے گا جو اللہ نے سب سے بدترین دور میں اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بدتر دور اب قیامت تک کبھی آنے والا نہیں۔ جیسے اس دور کی ساری جہالتیں اور ضلالتیں اس کتاب کے نور سے اللہ نے دور فرما دی، رہتی دنیا تک جتنی ضلالتیں اور گمراہیاں ہوں گی ان سب کا علاج اسی قرآن سے ہوگا اور اسی نبی کی تعلیمات سے ہوگا جس کو اس دور میں اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں، آپ کو اور ہماری نسلوں کو اس قرآن کی پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل پیرا ہونے کا اور دوسرے انسانوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی عظمت والی کتاب اللہ نے عطا فرمائی، ہمیں اس کی عظمتوں کا احساس اللہ عطا فرما دے۔ اتنا زبردست درجے والا نبی عطا فرمایا، اللہ اس نبی کی پوری اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔